لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو کارروائی کا آج آغاز ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہمیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ قاہرہ صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا ٹیک ہے, اور ظاہر ہے ہم نے لیگل ایکسپرٹس کو بھی پروگرام میں ساتھ رکھا ہوا تھا, انہوں نے اس کیس کی لیگل جو ایسپیکٹس ہیں اس پر بات کی, جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ تھے. اب بطور سیاسی ماہر میں آپ سے اگر جاننا چاہوں کہ اس کیس کی سیاسی امپلیکیشنز آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں پاکستان میں؟ دیکھیے, جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا, جب تک ان پہ ایلیگیشن ہلو جی قاہرہ صاحب, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. ایک منٹ ذرا رکیے گا. جی دیکھیے, گزارش ہے کہ یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے اور فوج نے اپنے ایک سینئر موسٹ افسر کو فیلڈ کورٹ مارشل کے لیے گرفتار کر لیا ہے, اور ان پہ الزام دو ہیں. ایک الزام کہ انہیں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ٹاپ سٹی کے اندر ان کی کوئی انوالومنٹ ہے, وہ اتنا گمبھیر نہیں تھا. لیکن جو دوسرا الزام ہے وائلیشن کا, جو انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, اگر اس کو موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بڑا سیریس ایشو بن جاتا ہے, کیونکہ اس وقت فوج کے خلاف جو مہم جاری ہے, اس مہم کو اور ان کے خلاف جو بیانیہ جاری ہے, کیا ان سے جرم ہوا ہے, کیا غلطی ہوئی ہے, کیا ان پہ ایلیگیشن ہے, جب تک وہ واضح نہ ہو جائے کہنا تو کبھی کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ اس پہ اسپیکولیٹ کیا جائے. صحیح ہے. لیکن یہ بہرحال بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور سیریس ایشو ہے, کیونکہ فوج تو اپنے اسپائی کو نہیں اس طرح کرتی. انہوں نے اپنے اگر چیف کو پکڑا ہے, یعنی آئی ایس آئی چیف کو, ایک لیفٹیننٹ جنرل کو, تو یہ ایک بہت 3 اسٹار جنرل ثبوت کے ساتھ پکڑا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ساری جہتیں بن سکتی ہیں. لیکن ابھی ایلیگیشن پہلے سمجھ آ جائے, پھر پتہ چل جائے, پھر بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ یہ والا آ گیا ہے, بالکل صحیح ہے کہ ہم جب تک ہمارے سامنے چارج شیٹ نہ آ جائے, جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ کیا الزامات ہیں ایگزیکٹلی, تو ہم تب تک جو ہے اس پر مزید بات نہ کریں. لیکن قاہرہ صاحب, ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کافی ٹائم سے جو اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس میں ایک کرپشن کا اور اینٹی کرپشن کیمپین کا بڑا ایک بھرپور طریقے سے ذکر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں زیرو ٹالرنس ہوگی اینٹی کرپشن کے حوالے سے. اور کیا ہم اس کیس کو اس کا آغاز دیکھ سکتے ہیں کہ دس از اے اسٹارٹ آف میسو اینٹی کرپشن کیمپین, جو کہ انسٹیٹیوشن نے اگر ود ان مطلب اپنے رینکس اینڈ فائلز میں اسٹارٹ کر لی ہے تو پھر تو باقی بھی کوئی نہیں بچ سکتا؟ کرپشن کے بارے میں تو ان کا جو الزام ہے وہ ٹاپ سٹی کا ہے, اور ٹاپ سٹی کی جو پروسیڈنگ شروع کی گئی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں ہے. سو یہ میں تو اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا, لیکن امکان یہ کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کہ یہ کا آغاز ہو سکتا ہے. اور یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے. کرپشن ملک کے اندر ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اور اس کے خلاف پورے معاشرے کے اندر کمپین چلانے کی ضرورت ہے. ادارہ جاتی بھی روکنے کے لیے اداروں کے اندر بھی کمپین چلنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب, ایک اور بات بھی بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور پیپلز پارٹی کی بھی ایک خاص پوزیشن رہی ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے, اور مسلم لیگ نون تو یہ بھی کہہ چکی ہے کہ آر ٹی ایس بٹھانے میں ان کا ہاتھ تھا. اچھا, پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جو نون لیگ کے خلاف عمران خان دور میں مقدمے چل رہے تھے یا ان میں اگر تیزی آئی تو اس میں بھی فیض حمید صاحب کا ہاتھ تھا. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اس کے ساتھ بھی کڑیاں جڑتی ہیں اس کی؟ وہ باتیں ساری اس وقت کی ہیں جب وہ سروس میں تھے. ابھی تک ان پہ جو الزام ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے, ایسا ہی ہے. لہذا ابھی اس کے ساتھ اس کو کلابے نہیں ملائے جا سکتے, لیکن کل کیا ہو پتہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور قاہرہ صاحب ایک اور چیز بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, میں نے احمد پنسوٹا سے بھی یہ بات پوچھی تھی ابھی, کہ اگر وہ اپنے دفاع میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں کر رہا تھا, چونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک ویڈیو ان کی سامنے آئی تھی جس میں وہ چکوال میں بیٹھے تھے اور کوئی لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوئے تھے, وہاں پر میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کوئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں, کہیں کسی پارٹی شارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں ایسا کچھ نہیں کر رہا, میں اپنے لوگوں سے ملنے آیا ہوں اور میں ان سے مل رہا ہوں. تو اگر وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ رولز وائلیشنز کی
کر دیتے ہیں، تردید کر دیتے ہیں یا وہ اپنے ڈیفینس میں بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر کیا سیاسی جماعتوں کو یہ چیز منظور ہوگی اگر ان کا یہ کیس، ہمیں نہیں پتا کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، لیکن میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں. فریق ہی نہیں ہے جی، سیاسی جماعتیں تو اس کیس میں فریق نہیں ہیں، یہ تو ادارے نے اپنے طور پہ لیا ہے کیس. تو سیاسی جماعتوں کا اس میں کہاں کیا رول آ گیا؟ اگر وہ کہتے ہیں، ان کو اپنے دفاع میں کہنے کا حق ہے، بالکل وہ کہیں گے، جو بھی اپنا دفاع دیں گے. یہ جو آپ فرما رہی ہیں یہ بھی دے سکتے ہیں. تو جو الزام ادارے کی طرف سے لگا ہے، انہوں نے پکڑنے سے پہلے یقیناً یہ تسلی کی ہے، وہ ثبوت فراہم ہوئے ہیں، ان کو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، تب جا کے ایک لیفٹیننٹ جنرل لیول کے افسر کی گرفتاری ہوتی ہے، یوں ہی تو نہیں ہو جاتی. تو یہ پھر تو ان کا اپنا کام ہوگا کہ وہ اس کو پروو کریں گے. صحیح ہے. اچھا، ویسے ایک سیاسی کامنٹ ہے، وہ تو خرم دستگیر صاحب نے دیا تھا، لیکن میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں، پھر اس پہ ایک کامنٹ آپ سے بھی چاہوں گی. خرم دستگیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت تو بنائی اس لیے گئی تھی کہ اگر فیض حمید کو عمران خان نے چیف بنا دیا تو پھر تو ہمارے ویسے ہی مطلب ہمیں تو پھر جان کے لالے پڑ جائیں گے. جی، اس بات تو کوئی شک نہیں ہے. یہ بالکل جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہم نے بنائی تھی اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا، تو اس وقت یہی بات میڈیا کہہ رہا تھا، یہی بات ہماری انفارمیشن تھی، یہی بات ہر طرف تھی کہ وہ نیا آرمی چیف جنرل باجوہ کو فائر کرنے کے بعد وہ جنرل فیض کو لگائیں گے. یہ اس وقت کی خبریں تھی جو مارکیٹ میں گھوم رہی تھی، میڈیا میں گھوم رہی تھی، سوشل میڈیا میں چل رہی تھی. اس کے بارے میں لیکن کیا اطلاعات موجود تھی قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، یا یہ وہی میڈیا والی اسپیکولیشنز تھی جو آپ تک پہنچ رہی تھی، یا باقاعدہ اندر کی کوئی اور خبریں تو نہیں؟ ہمارے پاس تو میڈیا کے اندر اور جو جنرلی باتیں تھی، بیک ڈور رابطے بھی تو ہوتے ہیں نا قاہرہ صاحب، آپ لوگوں کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. لیڈرشپ کے پاس باتیں ہوتی ہیں جی، میرے پاس تو نہیں ہوتی نا، میرے لیول پہ. ٹھیک ہے، لیڈرشپ کے پاس اگر کوئی بات ہو تو ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کی آپ ٹھیک ہے، خدشات تو تھے، لیکن آپ نے یہ کہہ دیا خدشات تو اس بات کے تھے، ایسا ہی ہے. اچھا، لائن ہماری کٹ گئی ہے ناظرین. قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. ریاض، میں آؤں گی اور میں اسی بات سے آغاز کروں گی جو میں نے قاہرہ صاحب سے پوچھی تھی کہ اینٹی کرپشن کیمپین، اب ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بارہا اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ کہا ہے کہ ہم زیرو ٹالرنس رکھیں گے کرپشن کے حوالے سے. تو کیا یہ جو اینٹی کرپشن کیمپین ہے، یا اس کیس کو ہم اس کا آغاز سمجھ سکتے ہیں، اور پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں جن کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی فائنینشیل کرپشن کی کوئی کمپلین ہو یا کسی قسم کا کوئی الزام ہو، ان کے خلاف بھی اس قسم کے کیسز شروع ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کو نقطۂ آغاز سمجھ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا ہوگا. جیسے ہم نے قاہرہ صاحب کو دیکھا کہ بڑی محتاط گفتگو کی انہوں نے. ظاہر ہے ایک سیاستدان اتنی محتاط گفتگو کرے گا، انہیں ظاہر چیزوں کی ڈیٹیل تو ابھی ہمارے سامنے آنی ہے. ہم تو بطور صحافی ظاہر ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ بطور سیاستدان میں نے دیکھا کہ بہت محتاط گفتگو کر رہے تھے. لیکن یہ بالکل ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا، اور اس میں ہمارے سامنے جو ہے وہ ڈیٹیلز آنا شروع ہو جائیں گی کہ کیا یہ ایک سیریز آف اریسٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں یا ایک ون آف انسیڈنٹ ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے. ہمیں بہت سی چیزیں آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ واقعی ڈی جی ایس پی آر نے تو اس کا اندیا 2-3 جو آخری ان کی پریس کانفرنسز تھی انہوں نے دیا تھا کہ اینٹی اسمگلنگ ہو گئی، اینٹی کرپشن ہو گئی، ان سب چیزوں کو انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ طور پہ فوج آڑے ہاتھوں لے گی اور کسی کے لیے جو ہے وہ کوئی جو ہے رعایت نہیں ہوگی، زیرو ٹالرنس ہوگی.